نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے لیکن وہ ہمارے دفاع کے لیے موجود نہیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ ملنے پر ٹرمپ کے شکوے۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نیٹو کے لیے موجود رہے، جب ہمیں ضرورت پڑی تو وہ موجود نہیں تھا۔ ہم نے نیٹو کے دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کیے لیکن ہمارے دفاع کے لیے وہ موجود نہیں۔ صدر ٹرمپ بولے برطانوی وزیر اعظم نے انہیں مایوس کیا۔ جنگ جیتنے کے بعد سٹارمر نے جنگی طیارے بھیجنے کا اعلان کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کو بتایا کہ جنگ جیتنے کے بعد آپ کے طیارے بردار جہازوں کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایرانی رجیم کا خاتمہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں ڈبو دی ہیں۔ ایران کا بحری اور فضائی دفاع مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جن ملکوں کا تیل آبنائے ہرمز سے جاتا ہے وہ اب آگے آئے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود ہی نہیں۔ میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پچھلی قیادت امریکی عوام کے ساتھ فراڈ میں ملوث تھی۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے امریکہ میں موجود رہنا پڑے گا۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ چین کا دورہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کریں۔ ایران کا دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر کرنے سے صاف انکار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر میکرون سے گفتگو میں ایران کا موقف واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے خلاف دفاع پر ملک کا فطری حق ہے، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ خطے میں امریکی اڈوں کا ایران کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صہیونی اور امریکی حملوں کو نظر انداز کر کے خطے میں امن ممکن نہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ایران دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ عالمی برادری ایران پر حملوں کے مذمت کرے، حملہ آوروں کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ جب تک آئندہ حملے بند کرنے کی ضمانت نہیں ملتی، جنگ ختم کرنے کی بات بے معنی ہے۔ آپریشن غضب للحق پاک فوج کا کابل اور ننگرہار میں کامیاب فضائی حملے، ایمونیشن اور ٹیکنیکل انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کا نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ننگرہار میں بھی کارروائی کرتے ہوئے پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا گیا۔ کراچی 17 فروری کو مقابلے میں مارا جانے والا دہشت گرد ڈی سی پنجگور قتل اور جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق 17 فروری کو شاہ لطیف ٹاؤن میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے۔ سی ٹی ڈی حکام نے بتایا کہ ہلاک دہشت گردوں میں جلیل، نیاز اور حمدان شامل تھے جبکہ ایک دہشت گرد کی شناخت کا عمل جاری تھا۔ چوتھے دہشت گرد کی شناخت سہیل بلوچ کے نام سے ہوئی جو کالعدم بی ایل اے کا اہم کمانڈر تھا۔ ترجمان کے مطابق سہیل بلوچ 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا اور وہ ڈی سی پنجگور ذاکر بلوچ کی شہادت کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے ہی بھیجے تھے۔ ہلاک دہشت گرد کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سندھ بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سلمان علی آغا کے متنازع رن آؤٹ پر ایم سی سی کا بیان آ گیا۔ ایم سی سی کے مطابق سلمان علی آغا قوانین کے مطابق واضح طور پر رن آؤٹ تھے کیونکہ وہ کریز سے باہر تھے اور اس وقت گیند کھیل میں موجود تھی۔ ایم سی سی کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی بیٹر کو فیلڈنگ سائڈ کی اجازت کے بغیر گیند اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایم سی سی نے کہا کہ کھلاڑیوں کے درمیان ٹکراؤ ہونے سے گیند خود بخود ڈیڈ نہیں ہو جاتی، اس لیے کھیل جاری سمجھا جاتا ہے۔ ایم سی سی نے یہ بھی کہا کہ اسپرٹ آف کرکٹ کے تحت بنگلہ دیش اپیل واپس لے سکتی تھی، تاہم قوانین کے مطابق آن فیلڈ امپائرز کے پاس سلمان آغا کو آؤٹ دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ یاد رہے کہ ڈھاکہ میں کھیلے گئے میچ کے دوران بنگلہ دیش کے کپتان مہدی حسن میراز نے سلمان علی آغا کو نان اسٹرائکر اینڈ پر رن آؤٹ کر دیا تھا، جس پر پاکستانی بیٹر نے میدان میں سخت رد عمل دیا تھا۔